الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بدترین دشمن، اس موضوع پر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ آپ ذرا لاپرواہی برتیں تو دیمک آپ کی کتابوں کو، قیمتی کتابوں کو برباد کر ڈالتی ہے۔ ذرا احتیاط نہ کریں تو گھن آپ کے غلے کے ذخیروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ذرا غفلت کریں تو بیماری آپ کی صحت خراب کر دیتی ہے۔ بے شک دیمک، گھن اور بیماری آپ کی دشمن ہیں، اور آپ ہر ممکن احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کی قیمتی کتابیں، آپ کا محنت سے حاصل کیا ہوا غلہ اور آپ کی اچھی صحت ان دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ آپ کو ان دشمنوں کی دشمنی کا اندازہ ہے اور ان کے دشمنانہ حملوں کے عبرتناک نتائج آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ آپ کی دانائی اور دور اندیشی کا یہی تقاضا ہے کہ آپ ان دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور کوئی ایسی کوتاہی نہ کریں کہ کل آپ کو پچھتانا پڑے۔ مگر آپ کا بدترین دشمن تو وہ گھن ہے جس کا حملہ آپ کے دل پر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے خرمن ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حیرت ہے کہ اس گھن سے بچنے کی آپ کو نہ تو اتنی فکر ہے اور نہ آپ اس کی عزت سے اپنی حفاظت میں اس قدر چاق و چوبند ہیں۔ اس کا حملہ نہایت خاموش اور غیر محسوس ہوتا ہے، اور جس گراں قدر چیز کو یہ دشمن اپنا نشانہ بناتا ہے، اس کی قدر و عظمت کا آپ کو بھی احساس ہے، بلکہ آپ کا یقین ہے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ قیمتی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن اس کی حفاظت میں آپ سے غفلت اور کوتاہی اس لیے ہوتی ہے یا ہو رہی ہے کہ یہ دولت آپ کے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور آپ محسوس نہیں کر پاتے کہ آپ کی سب سے زیادہ قیمتی دولت کو گھن لگ رہا ہے۔ اس گھن کا حملہ ہر دل پر ہوتا ہے، آپ کے دل پر بھی ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تلخ نوائی معاف، کوئی دل ایسا نہیں ہے جس کی طاق میں یہ ہمہ وقت لگانا رہتا ہو۔ اس دشمن کی عزت سے وہی بچ سکتا ہے جو اس سے بچنے کی فکر سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو، اور جس پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آپ کا یہ بدترین دشمن جو گھن کی طرح آپ کے ایمان کو لگ جاتا ہے، اندر ہی اندر اسے کھوکھلا کرتا رہتا ہے، نفاق ہے۔ نفاق، ناراض نہ ہوں خواہ کم بدہن، میں ہرگز آپ کو منافق کہنے کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ میں خیر خواہی اور نصیحت کا حق ادا کرتے ہوئے دراصل آپ کو اس بدترین دشمن سے آگاہ کر رہا ہوں جو آپ کی ذرا سی غفلت اور اپنے احتساب میں ذرا سی بے توجہی سے آپ کے روشن دل میں پرورش پانے لگتا ہے۔ اگر جھرجھری لے کر آپ اس کو کھرچ پھینکنے میں مومنانہ چابک دستی سے کام نہ لیں تو یہ پنپنے لگتا ہے، روح ایمان کو مزے لے لے کر چاٹنے لگتا ہے۔ اس کے شدید اور ایمان لیوا حملے سے اللہ کے وہی بندے محفوظ رہتے ہیں جنہیں یہ اندیشہ ہر وقت بے چین کیے رہتا ہے کہ ہم اس بدترین دشمن کی زد میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس اندیشے سے بے چین رکھے۔ وہ غافل یقیناً اس کی زد میں ہیں جو سر جھٹک کر اس طرح کی بات سننے سے کترا جاتے ہیں اور اس ذوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے مضبوط ایمان کو بھلا نفاق کیوں کر آنکھ دکھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہے اور برابر ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑی اس پر گر نہ جائے۔ اس کے برخلاف بدکار
اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ میں اپنی بات کے لیے دو عظیم ترین صحابیوں کے عبرت آموز واقعوں سے مدد لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان واقعات سے آپ تشفی اور اطمینان کی بڑی سکون انگیز ٹھنڈک محسوس کریں گے، اور یہ باور کرنے میں آپ کو ذرا شک نہ رہ جائے گا کہ میں کتنی جچی تلی بات کہہ رہا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس واقعے سے میں مدد لے رہا ہوں کہ ایمان و اسلام کا راستہ ہم انہی بزرگوں کی پاک زندگی کی روشنی اور پیروی میں طے کر سکتے ہیں۔ ان سے بنیاد ہو کر اس راستے پر چلنے کا خواب دیکھنا سر تا سر محرومی ہے، اور بدترین قسم کی محرومی۔ ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ بیان سنانے لگے۔ فرمایا، ہم لوگ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، اور ایسا واعظ کہ ہمارے دل پگھل گئے، آنکھیں برسنے لگیں، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یہاں آ کر گھر کے دھندوں اور بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنی حالت میں تبدیلی محسوس کی، اور وہ حالت نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو وہ حالت تھی، اور چند گھڑیاں نہیں گزری کہ میری حالت بدل گئی۔ میں اسی رنج و غم میں گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہو حنظلہ، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے فکر مند ہو کر کہا، سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنا حال دل کی ردا سناتے ہوئے کہا، ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت اور دوزخ کا حال سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر آتے ہیں اور بیوی بچوں کے مسائل اور کھیتی باڑی کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو بولے، یہ کیفیت تو مجھے بھی پیش آتی ہے، اور ہم دونوں فکر مند ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا جنت اور دوزخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر ہم بیوی بچوں میں جاتے ہیں اور گھر اور جائیداد کے کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہی رہنے لگے جو میری مجلس میں رہتا ہے تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ حنظلہ، یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ دل کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ یہ جو کیفیت میری مجلس میں تمہیں حاصل ہوتی ہے، اگر یہ ہمہ وقت باقی رہے تو پھر آزمائش ہی کیا ہوگی، حالانکہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ دل کی روشنی گاہ بگاہ حاصل ہو تو یہ بہت کافی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں وہی شک کر سکتا ہے جسے اپنی عاقبت عزیز نہ ہو۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کے ایمان پر کبھی منافقت کا سایہ بھی پڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ بے قرار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا ایمان مثالی ایمان تھا، اور وہ معمولی سی کوتاہی کو بھی بہت بڑی بات سمجھ کر لرز جاتے تھے، اور انہیں یہ اندیشہ بے قرار کر دیتا تھا کہ ہائے ہم منافق ہو گئے۔ ایمان آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس حقیقت کا زندہ احساس ہو تو آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چند ہزار کی رقم آپ کے پاس موجود ہو اور آپ سفر میں ہوں تو پوری رات آپ آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ نیند آپ پر بار بار حملہ کرتی ہے، شدید سے شدید حملہ کرتی ہے، لیکن آپ برابر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور بیدار رہنے کی مسلسل کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس مادی دولت کو لوٹنے والا آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے بہت سے لوگوں کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایمان کی دولت پر حملہ کرنے والا نفاق اندر ہی اندر دل کی دنیا میں جنم لیتا ہے
اس کا حملہ بھی نہایت خاموش اور اکثر اوقات غیر محسوس ہوتا ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب کہ یہ دشمن آپ کی فکر سے غافل ہو۔ پھر بھی اگر آپ اس کی طرف سے بے فکر ہیں تو یہ نہایت تشویشناک نادانی ہے۔ آپ ایمان کی قدر و قیمت کے احساس سے بھی بے بہرہ ہیں، اور اس سب سے بڑے دشمن کی عیاری سے بھی ناواقف ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بے چین کیوں نہیں ہیں۔ یہ دولت اگر آپ کو حاصل ہے تو آپ چوکنے کیوں نہیں ہیں، اور آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ان واقعات سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قرآن پاک میں جن مقامات پر منافقین کے کردار و اعمال اور اخلاق و صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو بار بار پڑھیے، اور اس آئینے میں بار بار اپنے کردار اور اخلاق کو دیکھنے اور جانچنے کی فکر کیجیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بعض اوقات ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس سے وہ سبق حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے اس کی تلاوت اور تدبر کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، بعض میں اہل کتاب کا ذکر ہے، بعض میں منافقین کا ذکر ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے نفس ہمیں یہ فریب دے کر آگے بڑھا دیتا ہے کہ یہ تو منافقین کے کردار اور اوصاف کا بیان ہے، اللہ کا شکر ہے تم مومن ہو۔ حالانکہ منافقین کے وہ اوصاف ہماری ہی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایمان خالص حاصل ہونے کے باوجود آدمی بہت سے وہ اعمال کر بیٹھتا ہے جو منافقت کے اعمال ہوتے ہیں، اور مومن ہونے کے باوجود وہ عملی نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بار بار اپنے کو بیدار رکھنے کی کوشش نہ کرے اور بار بار توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی اور جلا کا اہتمام نہ کرے تو اس اندیشے سے وہ ہرگز محفوظ نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی نفاق سے متاثر ہو جائے۔ حدیث میں نفاق کے بعض اعمال اور علامات کا ذکر آتا ہے۔ ان حدیثوں کا بار بار مطالعہ کیجیے۔ اگر کوئی ایسا عمل یا علامت آپ کی زندگی میں نظر آئے تو بے چین ہو کر اسے دور کرنے کی فکر میں لگ جائیے۔ ان سے غفلت اور لاپرواہی دراصل اپنی عاقبت سے لاپرواہی ہے۔ نفاق کی یہ اعمال اور علامت ایمان کے لیے گھن کی طرح ہے۔ اگر ان سے بچاؤ کی فکر آپ نے نہ کی تو یہ اندر ہی اندر آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں موجود ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، اور وہ اسی نفاق کی حالت میں ہے جب تک وہ اس عادت کو ترک نہ کر دے۔ وہ چاروں خصلتیں یہ ہیں، جب اسے کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد و پیمان کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو تو بد زبانی کرنے لگے۔ رواہ البخاری۔ حدیث کے اس آئینے میں اپنے کردار کا چہرہ دیکھیے اور اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کیجیے۔ آپ کو جہاں کوئی دھبا اور داغ نظر آئے تو اسے کھرچنے اور صاف کرنے کی جرأت مندانہ جد و جہد کیجیے، اور نفس کے فریب سے بچنے میں ذرا سستی نہ کیجیے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے معلوم کیجیے کہ امانت داری کے تقاضے کیا ہیں اور امانت میں خیانت کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ آپ گفتگو کے دوران واقعی اہتمام کرتے ہیں کہ کبھی غلط بات آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ تفریح اور ظرافت کے طور پر بھی آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ آپ لوگوں سے عہد و پیمان بھی کرتے ہیں، کاروباری معاہدے بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بے لاگ جائزہ لیجیے۔ لوگوں سے آپ کا جھگڑا بھی ہوتا ہوگا، بہت سے مسائل میں اختلاف بھی ہوتا ہوگا۔ جھگڑے کے موقع پر آپ کی زبان آپ کے قابو میں رہنی چاہیے۔ ناشائستہ کلمات تو آپ کی زبان سے نہیں نکلتے۔ غصے سے بے قابو ہو کر آپ کی زبان بے لگام تو نہیں ہو جاتی، اور وہ کچھ تو نہیں بکھرنے لگتے جو مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس نماز سے بچنے کی تلقین کی ہے جو مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ آدمی بے پرواہی سے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے، جب وہ زرد ہو جائے اور غروب ہونے لگے تو وہ نماز کے لیے اٹھے اور پرندوں کی طرح 4 چونچے مار لے، اور اس نماز میں وہ کم ہی اللہ کو یاد کرے۔ اس کردار کی تصویر کشی قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، آیت نمبر 142 میں
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس باب میں سب سے زیادہ فکر مند کر دینے والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جو آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی، تو وہ نفاق کی ایک کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کے دین کو غالب اور سر بلند کرنے کی کوششوں کا نام جہاد ہے، اور جہاد کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی حق کی خاطر کفر سے جنگ کرے اور اس راہ میں اپنی جان عزیز کو بھی لگا دے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس جہاد میں آپ کس حد تک حصہ لے رہے ہیں؟ آپ کی تمنائیں، آرزویں اور منصوبے کیا ہیں؟ اگر آپ نے حصہ نہیں لیا ہے اور نہ آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی آرزو اور تمنا ہے تو یہ آپ کے لیے فکر کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارا ایمان نفاق کی یورشوں سے محفوظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔